بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو غیر مسلموں کے بچے ہیں 18 سال سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ ان کی عمر 18 سال نہ ہو جائے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ سیشن جج کو ایک خط لکھیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ میں اسلام اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اس کے بعد 90 دن تک اس شخص کو سیشن کی نگرانی میں رکھا جائے گا اور ان کو تقابلی ادیان کا مطالعہ کرایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ کر لیں گے، اور اگر وہ اسلام لانے سے پلٹ گیا تو جن لوگوں نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی ہے اور ان کو بولا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ تو ان کے خلاف مقدمہ چلے گا اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب میرے اہم سوالات حکومت پاکستان سے اور ریاست مدینہ کے لوگوں سے ہے کہ آیا کوئی شخص جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اور اس کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ اسلام لانے سے ہی رہ جائے؟ ایک بچہ اگر 14-15 سال کا ہو جائے وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اچھا اور برا سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات اس کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو بلا وجہ 3 سال تک اس کا پابند بنانا کہ وہ اسلام نہیں لا سکتا، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ غلط ماحول میں چلا جائے، دوسری لوگوں کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے اوپر پابندی ہو تاکہ یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں جس کی عمر زیادہ ہے ان کو اسلام سے روکنا اس لیے ہے تاکہ مختلف طریقوں سے اس کو اسلام لانے سے روکا جائے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اسلام میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام خود قبول کرنا چاہے تو وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اس کے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں شریعت کی، وہ اسلام قبول کرے گا۔ آپ مثال لیں چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے تھے کہ اس نے اسلام قبول کیا، اسی طریقے سے دیگر بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور دوسری بات کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے علی فطرت الاسلام، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، تو ان کے والدین اس کو یہودی بنا دیتا ہے اگر ان کے والد یہودی ہے، او يُنَصِّرَانِهِ، اگر وہ عیسائی ہے تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، اگر وہ مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو بچے کی جو پیدائش ہے وہ فطرت اسلام پہ ہے، تو اگر وہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوا ہے اور آپ اس کو اپنی فطرت سے ہی روک رہے تو پھر یہ تو ان کے ساتھ سراسر ظلم ہے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے بجائے ان کو اسلام سے روک لینا یہ ریاست مدینہ کا کام، اور اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی ملک میں حکمرانوں کے کارنامے نہیں ہو سکتے۔ اسلامی ملک کے اندر اور ریاست مدینہ میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی اور ان کو اسلام میں اگر کوئی آنا چاہتا تھا تو ان کو مرحبا کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو بل منظور ہوا ہے ہم سب ان کے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ جن کو پتہ نہیں ہے تو سب کو اس بارے میں معلوم ہونی چاہیے اور اس کی مکمل مذمت کریں، خواہ وہ علماء ہو اور یا عوام ہو، تاکہ یہ بل اس کو رد کیا جائے، اور پاکستان کی ریاست میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام چلے گا اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا۔ لیکن اس ملک کے اندر اگر ایسے قوانین وہ جنم لے اور اس طریقے سے بل اسمبلی کے اندر منظور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی،
علماء کرام نے قربانیاں دی تھی، عام لوگوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے قربانیاں دی تھی، اور یہ جو ملک ہے یہ اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور اس کا پہلا جو آواز لگا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہ جو جنہوں نے قربانیاں دی تھی، اگر اس طرح بل اس اسمبلی کے اندر اور ملک پاکستان میں پاس ہوتے رہے تو ان بزرگوں کی قربانیاں وہ رہ جائے گی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں ہو ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگ اس میں شریک ہے اور جو ناپاک عزائم لے کر وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈی کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔